السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن، اہمیت، فضیلت اور اعمال۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں جمعے کے بارے میں کہ جمعہ ہمارے لیے اتنا ضروری کیوں ہے، جمعے کے دن ہمیں کیا کیا رحمتیں حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت، فضیلت اور عمل کے بارے میں۔ تو ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے آخر تک لازمی دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ہم آپ کے لیے آپ کی ضرورت کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ جمعے کے دن کی اہمیت۔ یوں تو سب دن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر جمعے کے دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو جمعے سے محروم رکھا، چنانچہ یہودیوں کے لیے سنیچر اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن تھا، پھر اللہ ہمیں لے آیا اور اس نے ہماری جمعے کے دن کی طرف رہنمائی کی۔ اس نے دنوں کی ترتیب اس طرح بنائی کہ پہلے جمعہ، پھر سنیچر اور اس کے بعد اتوار۔ اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ ہم دنیا میں آئے تو آخر میں ہیں، لیکن قیامت کے روز ہم پہلے ہوں گے اور تمام امتوں میں سب سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔ جمعہ سب سے بہتر دن۔ سب سے بہتر دن جس کا سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر جاندار جمعے کے دن صبح سے لے کر سورج نکلنے تک قیامت سے ڈرتے ہوئے اس کے انتظار میں رہتا ہے، سوائے جن و انس کے۔ اور جمعے کے دن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ٹھیک اسی وقت میں جو بندہ مسلم نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے جس چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے اس چیز کو عطا کر دیتا ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں ان پر موت آئی، اسی میں سور پھونکا جائے گا اور اسی میں زوردار چیخ کی آواز آئے گی۔ بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ نے صرف مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جو شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، خوشبو ہو تو ضرور لگائے، اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ ابن ماجہ۔ جمعے کے دن کی فضیلت۔ بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ کے یہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی دن انہیں زمین کی طرف اتارا۔ نمبر 3، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ نمبر 4، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ اور سمندر سب کے سب جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ نماز جمعہ۔ جمعہ کی نماز کس پر فرض ہے؟ جمعے کے دن سب سے اہم عبادت نماز جمعہ ہے، یا ہر مکلف پر فرض ہے؟ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جمعے کے دن جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو ذکر الہی نماز کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ ادا کرنا ہر مکلف مسلمان پر حق و واجب ہے، سوائے 4 افراد کے۔ نمبر 1، غلام۔ نمبر 2، عورت۔ نمبر 3، بچہ، اور نمبر 4، مریض۔ اسی طرح مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے۔ جمعہ کی نماز جماعت سے پڑھنا فرض ہے۔ نماز جمعہ باجماعت ادا کرنا فرض ہے، اسے اکیلا پڑھنا صحیح نہیں، اور جس شخص کی نماز جمعہ فوت ہو جائے وہ ظہر کی 4 رکعات ادا کرے۔ نماز جمعہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو آدمی غفلت کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہ کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو نماز جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ آداب جمعہ۔ نمبر 1، غسل جمعہ۔
یہ غسل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر بالغ پر واجب قرار دیا ہے، لہٰذا اس دن غسل، صفائی، خوشبو اور اچھے لباس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے لیے آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کر لے۔ جمعے کے دن کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔ نمبر 2، خوشبو لگانا۔ 3، گردنیں نہ پھلانگنا۔ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، اپنی طاقت بھر پوری طہارت کرے، تیل لگائے یا اپنے گھر والوں کی خوشبو لگائے، پھر مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، یعنی جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری 883۔ جو شخص غسل کرے پھر جمعے کی نماز کے لیے آئے اور نماز نفل ادا کرے جتنی اس کے لیے مقدر کی گئی ہے، پھر وہ خطیب کا خطبہ خاموشی سے سنتا رہے، پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے تو دوسرے جمعے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دن کے بھی۔ مسلم 857۔ اور یہ کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل کرایا اور خود غسل کیا، نماز کے لیے اول وقت میں آیا اور جمعے کا خطبہ شروع سے سنا، چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنا اور کوئی فالتو حرکت نہیں کی تو اسے ہر قدم پر 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جمعے کے لیے جلدی آنے کی فضیلت۔ احادیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعے کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا، پھر وہ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا تو اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی کی۔ جو شخص دوسری گھڑی میں مسجد پہنچا، گویا اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں پہنچا اس نے گویا سینگوں والے ایک مینڈھے کی قربانی کی۔ جو چوتھی گھڑی میں مسجد گیا، گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی کی، اور جو 5ویں گھڑی میں گیا، گویا اس کے ایک انڈے کی قربانی کی۔ پھر جب امام منبر کی طرف چل نکلے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو کر ذکر خطبہ سنتے ہیں۔ جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے پہنچ جاتے ہیں جو آنے والوں کے نام باری باری لکھتے ہیں۔ پھر جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر مسجد میں آ جاتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن فرشتے اپنے صحیفوں میں ہمارا بھی نام لکھیں تو ہمیں چاہیے کہ امام کے منبر پر پہنچنے سے پہلے ہم مسجد پہنچیں، تبھی ہمیں قربانی کا بھی ثواب ملے گا۔ تحیۃ المسجد کا حکم۔ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام تحیۃ المسجد کی ادائیگی ہے، چاہے وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئے یا امام کے خطبہ شروع کرنے کے بعد، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جمعے کے دن اس وقت آئے جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اور انہیں ہلکا پھلکا پڑھے۔ ایک آدمی صحابی جمعے کے دن اس وقت مسجد میں گھسا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ خطبے کے دوران خاموش رہیں۔ جب تم نے جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے حرکت کی، جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور خطبے کے دوران کوئی لغو حرکت نہیں کی تو اس کا یہ جمعہ اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ جس شخص نے بےہودہ حرکت کی اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگا تو اس کا یہ جمعہ نماز ظہر شمار ہوگا۔ جمعے کی نماز کے لیے آنے والے لوگ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور اس دوران وہ بےہودہ بات یا کام کرتا ہے تو اسے صرف بےہودگی ہی ملتی ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جمعے کے لیے آتا ہے اور اس کا مقصد صرف دعا کرنا ہوتا ہے تو اللہ چاہے تو اس کی دعا قبول کر لے اور چاہے تو اسے رد کر دے۔ تیسرا وہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، کسی کی گردن کو نہیں پھلانگتا اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اسی شخص کا جمعہ آنے والے جمعے تک بلکہ اور 3 دن اس کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ مبارک گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز ختم ہونے کے بیچ رہتی ہے۔
تم اسے عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح الباری میں اس بابت علماء کے 40 اقوال درج کیے ہیں، لیکن زیادہ تر علماء انہی دو طرف گئے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی دونوں اقوال کو راجح قرار دیا کیونکہ یہ دونوں صحیح احادیث پر مبنی ہیں، البتہ دوسرے قول عصر کے بعد کو زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد سنت نمازیں۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو 4 رکعت پڑھے، اگر تم جلدی میں ہو تو 2 رکعت مسجد میں اور 2 رکعت گھر لوٹ کر پڑھ لو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی نماز پڑھ کر گھر چلے جاتے تھے اور گھر پر 2 رکعت پڑھتے تھے اور کہتے تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے مخصوص اعمال: نمبر 1، جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور اس کی رات کو قیام کے لیے خاص کرنا کیسا ہے؟ ہفتے بھر کے دنوں میں صرف جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور صرف جمعے کی رات کو تہجد کے لیے خاص کر لینا صحیح نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ باقی راتوں کو چھوڑ کر صرف جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ جمعے کے دن آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تم میں سے کوئی شخص صرف جمعے کا دن کا روزہ نہ رکھے، ہاں اگر اس سے ایک روز پہلے یا اس کے ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھے تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، سورہ کہف کی تلاوت۔ جس شخص نے جمعے کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس کے سامنے اس کے اور خانہ کعبہ کے بیچ دوری کے برابر نور آ جاتا ہے۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اگلے جمعے تک نور ہی نور آ جاتا ہے۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود۔ اکثر حضرات اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعے کے دن کیا پڑھنا چاہیے، تو بہرحال آپ کو بتا دیں، اس دن و رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ قبر میں آپ کا سجدہ اطہر ہے تو پوشیدہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، میری امت کا درود مجھ پر ہر جمعے کو پیش کیا جاتا ہے، پر جو شخص مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ اور شام کے وقت 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ نماز جمعہ کیسے پائی جا سکتی ہے؟ نماز جمعہ کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ نمازی امام کے ساتھ کم سے کم آخری رکعت پا لے۔ اگر وہ آخری رکعت نہیں پاتا یا وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت کے رکوع کے بعد شریک ہوتا ہے تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر صرف 2 رکعت نہیں بلکہ ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز جمعہ کی 1 رکعت پا لے وہ اس کے ساتھ 1 رکعت کو اور ملائے۔ ابن ماجہ 1121 صحیح۔ جو شخص نماز جمعہ یا کسی اور نماز کی 1 رکعت پا لے تو اس نے نماز با جماعت کا ثواب پا لیا۔ جب تم جمعے کی 1 رکعت کو پا لو تو اس کے ساتھ 1 رکعت کو اور ملا لینا، اور جب تم سے دوسری رکعت کا رکوع بھی چھٹ جائے تو تم 4 رکعت پڑھنا۔ جب تمہیں جمعے کی 1 رکعت مل جائے تو تم اس کے ساتھ 1 اور رکعت ملا لینا۔ جب تم امام کے ساتھ تشہد میں ملو تو تم 4 رکعت پڑھ لینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جمعے کے دن کی برکات سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احبابوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کامنٹ کر کے ضرور جائیں۔